بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے آج ہم تھوڑا سا وزن کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اوزان کو کیسے پرکھتے ہیں. کوئی بھی لفظ جب کسی وزن پہ ڈھونڈنا ہو مثال تو کیا چیز دیکھی جاتی؟ عربی میں بنیادی لفظ جس سے آئندہ بہت سے الفاظ بنتے ہیں وہ فے عین لام ہے. فے عین لام یہ ثلاثی مجرد کا فعل ہے، ٹرائی لٹرل، 3 حرف والا. اس سے بہت سے آگے لفظ بنتے ہیں. یہ جو فے عین لام ہے یہ کہلاتا ہے روٹ. روٹ کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ باقی سب اسی سے جڑے ہوئے ہیں نا. اگر اس سے ہٹا دیا جائے ان کا کچھ مطلب بنتا؟ اچھا، اب فے عین لام کی جگہ آپ رکھ دیجئے سین میم عین سامع. علامت مضارع کیا ہے؟ یا لگی تو مضارع بن گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے اوزان. سامعین کس کے وزن پر ہے؟ فاعلین کے. مسموعتن مفعولتن، سامعن فاعلن. اچھا اب آپ دیکھیے وزن نکالنا تو پتہ چل گیا نا کہ باقی چیزیں تو علامات ہیں. اس میں سے اگر کوئی ایک حرف بھی گرا دے نا تو وہ لفظ نہیں بنتا، یا اس کی جگہ کچھ اور لائیں تو بھی نہیں بنتا. ان کا سوال ہے کہ کاتبن ہے. یہ کہتی ہے کہ کاتبن جو ہے کیسے پتا چلے گا کہ یہ فاعلن کے اوپر ہے؟ آپ سب سے پہلے اس کے روٹ پہ جائیں گے. روٹ نکالیے. کا تا با. کا کیا ہے؟ کون سا کلمہ ہے؟ اور تے اور بے. تو فاعل کے وزن میں کیا تھا؟ الف کا اضافہ تھا، تو یہ الف یہاں بڑھ گیا تو فاعل ہو گیا. کا تا با میں الف بڑھ گیا تو کاتب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا روٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ عربی ڈکشنری کنسلٹ کرنے کے لیے روٹس کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ شیپس بدلی بھی ہوتی ہیں نا. تو اگر آپ کو روٹ پتا تو وہ آپ کو فوراً مل جائے گا. اگر روٹ نہیں پتا تو آپ کھپ مرے، آپ کو ڈکشنری سے لفظ نہیں ملے گا. کیونکہ وہاں ابتدا کے جیسے انگریزی میں اگر آپ نے دیکھنا ہے مثلا لفظ دس دیکھنا ہے، دس، تو آپ کو THI میں مل جائے گا. لیکن عربی میں جب تک روٹ نہ ہو آپ کو لفظ تلاش کرنا مشکل ہو. اسی لیے شروع سے آپ کو عادت ڈالی گئی ہے روٹ تلاش کرنے کی، روٹ پہ غور کرنے کی. اس کے بہت سارے فائدے. روٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جڑ. تو جس چیز کی جڑ ہاتھ آ جائے وہ سمجھے کہ سارے کا سارا، یعنی ہر چیز جڑ پہ کھڑی ہے نا. اگر کسی درخت کی جڑ کاٹ دیں تو باقی کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. عربی کا ہر فعل جو ہے وہ کس پر قائم ہے؟ روٹ پر قائم ہے. اور آپ روٹ نہیں جانتے نہ آپ اس کا مفہوم جان سکتے ہیں، نہ آپ اس کی شیپ نکال سکتے ہیں، نہ ہی آپ اور آگے چل سکتے ہیں. تو اس لیے روٹ جاننا ضروری. زیادہ افعال ایسے ہیں کہ جن کے روٹس معلوم ہیں، کچھ مشکل نہیں ہوتی ان کو تلاش کرنے میں. لیکن جہاں حرف علت ہوگا وہاں مشکل آئے گی. ٹھیک، اس کو تھوڑا سا سینس کر لیں. اور اس میں انسان بڑے ہونے تک کچھ نہ کچھ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. جب ایک غلطی ہوئی تو آپ 2-3 اس کے وزن ہوتے ہیں، اس پہ چیک کر لیں، اس پہ کہ درمیان میں حرف علت شروع میں ہے، آخر میں کہاں ہے، کہاں نہیں. تینوں طرح آتے ہیں. مثلاً قالا کا روٹ کیا ہے؟ قاف واو لام. اگر آپ نے قالا کا مطلب ڈکشنری میں دیکھنا ہے تو آپ کو قاف الف لام میں نہیں ملے گا، قاف واو لام میں ملے گا. اور قول اس کی گواہی ہے، قول. اچھا اب آپ دیکھیں کہ کہیں تو یہ قالا بن جاتا ہے، اگر اس کو مجہول میں لائیں تو یہ قیلا بن جاتا ہے، اور کہیں یقولون اصل واو بھی ساتھ لگا لیتا ہے. لیکن یہ چیز پریکٹس سے آ جاتی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زبان جو ہے وہ صرف قاعدوں قانونوں سے نہیں آتی. یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ رہنی چاہیے. صرف گرامر پڑھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، صرف قاعدے جان لینے سے آپ عربی لکھنا نہیں جانتے، صرف گرامر آنے سے آپ عربی بول نہیں سکتے. یہ چیزیں زبان کو سمجھنے میں تو مدد دیتی ہیں، سیکنڈری چیزیں ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ خود زبان کی اصل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی گرامر کا کوئی وجود نہ تھا. بعد میں بھی عربوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ بول بول کے ان کو پتا تھا کہ کیا لفظ کیسے بولنا. وہ ایک پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے نا. مثلاً آپ کو اردو کی گرامر آتی؟ کچھ پتا نہیں، لیکن آپ بول رہے ہیں نا. اب یہ ہے کہ کوئی اور شخص آپ کی اردو سیکھنا چاہے
تو اس کو ضرورت ضرور پیش آئے گی کچھ چیزوں کو درست کرنے میں کہ مذکر مؤنث کو، ورنہ پٹھان لوگ معاف کیجیے اگر آپ میں کوئی مذکر کو مؤنث ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، یا مؤنث کو مذکر، ان کی زبان صحیح ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ یہ کام نہ کرے، کیونکہ ان کا اپنا ایک پیمانہ ہے نا اندر، وہ اس کے مطابق بولتے ہیں. امیجنیشن بھی کام آتا ہے ساتھ. کوئی بھی اچھا یہ میں نے ایکسپیرینس کیوں کیا تھا کہ ڈائریکٹ ترجمے پہ لے آؤ لوگوں کو، کچھ پڑھائے بغیر ڈائریکٹ لے آؤ ٹیکسٹ پہ. یہ تجربہ میں نے اس لیے کیا تھا اور الحمدللہ کافی فائدہ مند ہوا کہ ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر ظہور احمد اظہر پنجاب یونیورسٹی میں، جنہوں نے ہمیں پڑھایا اور بہت ہی قابل ہیں، اکثر اخباروں میں ان کے آرٹیکل وغیرہ آتے رہتے ہیں اور بہت ماہر ہیں عربی کے. انہوں نے ہی بہت اچھا شوق راسخ کیا. یہ جو روٹ کا چکر ہے یہ سب میں نے انہی سے ہی بیسیکلی سیکھا تھا، کیونکہ وہ ان کا سٹائل یہ تھا. خیر وہ تو ہمیں لینگویج پڑھاتے تھے لیکن اس سٹائل کو میں نے قرآن پر پھر اپلائی کیا آگے. تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جو عربی بولنا چاہتا ہے اس کو بولنے سے آئے گی، جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنے سے آئے گی، جو سمجھنا چاہتا ہے اسے سننے سے آئے گی، اس کے بغیر نہیں آئے گی. گرامر پڑھنے سے، قاعدے پڑھنے سے عربی نہیں آئے گی، نہ آپ زبان کا لطف اٹھا سکتے ہیں جب تک ڈائریکٹ ٹیکسٹ پہ نہ آئے. اور یہ بات میں نے ان کی پلے باندھ لی. پھر انہوں نے اگلا ہمیں یہ بتایا کہ میں اپنے استاد کی باتیں ایک الگ ڈائری پہ نوٹ کرتی رہتی تھی، یعنی ہٹ کے جو کلاس سے بات ہوتی تھی نا، جو کام کی بیچ کی، جس کو اکثر طالب علم کہتے ہیں ہاں یہ تو ایسی نصیحت ہے، لیکن ان نصیحتوں کو میں ایک الگ نوٹ کرتی تھی. بہت پلے باندھا، کیونکہ کسی استاد سے پڑھنے کا فائدہ ہی جب ہوتا ہے کہ جب اس کے تجربے کی چیزیں اس سے سیکھی جائیں، ورنہ تو کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہوتی. تو دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم عربی بولنا چاہتے ہو تو ٹیکسٹ کو کثرت سے دہراؤ. اس کا طریقہ کیا کہ مثلاً وہاں تو ہمیں قرآن نہیں پڑھایا جاتا تھا اس طرح، ہمیں تو لینگویج کے مختلف جو آتھرز ہوتے تھے ان کی کتابیں، مختلف افسانے، ناول، اس طرح کی چیزیں، جاہلی عرب کی شاعری، جو کچھ ہوتا ہے لٹریچر میں وہ پڑھاتے. تو جدید عربی میں لطفی منفلوطی ایک آتھر ہے، اس کی عربی بہت خوبصورت وہ لکھتا ہے. تو اس کا ایک افسانہ تھا ہمارے اس میں سلیبس میں، العبرات انسو. انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ بولنا سیکھو تو العبرات کو 25 دفعہ پڑھو اور بول کے پڑھو. اچھا ہم نے سوچا ایسے ہی کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے. ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ پیج سب 25 دفعہ پڑھ کے آئے. اگلے دن ہارڈلی ہم سے کوئی 10-15 دفعہ ہوا ہوگا، 25 نے. انہوں نے ہاتھ کھڑے کروائے کہ کس کس نے 25 دفعہ کیا، کوئی بھی نہیں تھا. اس میں سب سے زیادہ میری شامت آئی، اس قدر ڈانٹ پڑی. استاد کو ایک توقع ہوتی، کلاس چھوٹی سی تھی ہماری، کہ میں کلاس میں بیٹھے رونا شروع ہو گئی، اتنی سخت ڈانٹ پڑی. اور آپ پتا کہ ماسٹرز میں ڈانٹ کھانا بہت مشکل ہوتا ہے. خیر لیکن ان کی یہ ڈانٹ میرے لیے اتنی فائدہ مند ہوئی کہ میں نے اگلے دن میں نے کہا کچھ ہو جائے میں یہ کہنے کے قابل ہوں کہ ہاں میں نے 25 دفعہ پڑھا. آپ یقین کریں کہ میں نے جا کے 25 دفعہ اس کو پڑھا اور مجھے یوں لگے ایک ہفتے کے اندر کہ میں بول پڑی، یعنی میرے منہ سے جملے نکلنا شروع ہو گئے عربی کے. اور اس کے بعد پھر میں جہاں جاتی تھی عربی بولتی تھی اور سب کہتے تھے کہ تم عرب ہو. اور اس کے پیچھے استاد کا ہاتھ تھا کہ انہوں نے ایک سختی کی اور ایک طریقہ سکھا دیا اور ہم سے کروا لیا. ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے مثلاً وہ کس طرح سیکھتا ہے زبان، جس ماں کے گھر پیدا ہوتا ہے اسی کی سیکھ جاتا ہے، کیونکہ وہ سنتا رہتا ہے. جب ہم لاؤڈلی بول کے پڑھتے ہیں تو ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں. اب پاکستان میں رہ کے ہمیں عربی سننے کا تو موقع نہیں ملتا نا، لیکن یہ کہ ہمیں خود ہی پڑھنا ہے اور خود کو خود ہی سنوانا ہے. تو ایک جملہ جب ہم 25 دفعہ سنیں گے اپنے منہ سے نکلا ہوا تو بولنے کا رستہ بھی بنے گا اور سمجھنے کا بھی بن جائے گا. بس یہ شرط ہے کہ ٹیکسٹ سمجھ میں آتی. اس کے بعد جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو 25 تو نہیں کہا کہ وہ بہت مشکل تھا، لیکن 10 جو تھا وہ ممکنات میں سے تھا. اور یہ 10 کی برکت ہوتی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ الفاظ آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ تکرار، نفسیات جنہوں نے پڑھی آپ میں سے وہ جانتے ہیں کہ تکرار کے بغیر چاہے آپ کتنے بھی ذہین ہو، فوری طور پر بھی ایک بات سمجھ جائیں، وقتی طور پہ سمجھیں گے وہ اندر اترے گی نہیں. مثلا ایک صاف ستھرا میدان ہے، اس پہ آپ چل کے جا رہے ہیں، ریت کا میدان ہے یا مٹی والا، ایک دفعہ چلیں گے تھوڑی بعد آندھی آئے گی تو وہ کیا ہوگے، سارے نشان مٹ جائیں گے. لیکن اگر آپ 25 دفعہ وہاں سے چل کے آئے جائیں تو پتھر پہ بھی رستے بن جاتے ہیں.
کتنا بھی حافظہ کسی کا کمزور ہو، جو 10 دفعہ پڑھے گا 100% یاد نہ بھی رکھ سکے تو 50% تو کہیں نہیں گیا. لیکن اگر آپ کہیں ایک دفعہ میرا لیکچر سن کے کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں لفظ تو بہت آسان ہے، وہ آپ کے اندر جامد نہیں ہوں گے، وہ پختہ نہیں ہوں گے، وہ رستہ نہیں بنے گا. جدید نفسیات کا یہ اصول ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم بہت پرانے طریقے سے پڑھاتی. یہ پرانا طریقہ نہیں ہے، یہ موسٹ ماڈرن طریقہ ہے کہ یاد رکھنے کا طریقہ ایک چیز کو بار بار دہرانا ہے. ہم رٹے کو بہت بدنام کرتے ہیں کہ رٹنے سے بھی کیا علم آتا ہے، لیکن کچھ چیزیں رٹنے کے بغیر نہیں آتی. اب گردان آپ 100 دفعہ سمجھیں، لیکن جب تک آپ اسے 10 دفعہ بولیں گے نہیں، ایک سانس میں پڑھیں گے نہیں، وہ میزان آپ کے اندر نہیں آئے گا. اس لیے کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، وہ کرنے کے بعد ہی آپ فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک. آج وزن میں ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو اور کراؤں گی جس سے آپ کو مزید بات واضح ہوگی. مصدر کا لفظی مطلب ہوتا ہے جس چیز یا جس جگہ سے کچھ صادر ہو، کچھ نکلے. مصدر کسی کام کا صدور ہونا، صادر ہونا، اور اس سے مصدر. مصدر منبع بھی اس کا ملتا جلتا لفظ ہے. فلاں چیز کا منبع یہ ہے، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ سورس، اوریجن. تو مصدر بھی یعنی افعال کا اوریجن ہے، ایک طرح سے سورس ہے کہ باقی تمام وہیں سے نکلتے ہیں. مثلا فعل، مصدر کے آخر میں 2 پیش آتی. فعل یہ اصل میں کیا ہے؟ سورس ہے. فعل، ٹھیک. فعل یفعل، فعل کام کرنا. اور میننگ میں کیا آتا ہے؟ جیسے اردو میں آتا ہے کرنا، کام کرنا. کوئی اور مثلا سمع یسمع، سمع. اچھا، مصدر یعنی سورس، کام کرنا سورس ہے، اور اسی سے سارے ماضی نکلے گا. مثلا مصدر سے پھر باقی چیزیں صادر ہوتی ہیں، جیسے ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، اور اسی سے نہیں ہے. یہ سب اصل میں فعلن سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے. ماضی میں کیا آیا؟ فعل. اب آپ دیکھیے اس کی جگہ ہم فعل کی جگہ ذہب رکھ لیتے ہیں. ذہب، ذہب، ذہبوا، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبت، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا. وزن پتہ چل گیا نا؟ یہ وزن ہے. وزن کا کیا مطلب ہے کہ زبر کہاں کہاں آتی ہے اور جزم کہاں آتی ہے اور پیش کہاں آتی. اب جب آپ کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا وزن بولیں تو آپ اس میں کس میں لائیں گے؟ فعل ماضی اور ثلاثی اور فاعلہ کے وزن پر. اچھا، اگر فاعلہ کا وزن ہو تو کیا ہو جائے گا؟ بس یہ جو عین کلمہ ہے یہ سب جگہ زیر ہو جائے گی. اگر اس میں پیش ہو فاعلہ ہو تو عین کلمے پہ بس صرف یہی جگہ بدلے گی. یہاں زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے اور پیش بھی آ سکتی ہے. تھرو آؤٹ یہی ہوگا، باقی کچھ نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے. اب یہ وزن آپ کو ایک مل گیا کہ کہاں کہاں زبر ہے، کہاں کہاں زیر ہے، کہاں کہاں پیش ہے، کیا ایڈیشن ہو رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.